اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سلام علیکم۔ نازف شاہ رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ میں ہماری اور آپ کی گفتگو مسلسل جاری اور ساری ہے۔ پھر میں کہوں گی، بار بار کہتی ہوں اور کہوں گی، کیونکہ بھئی جو کوئی اتنی محنت کرے تو حق بنتا ہے اس کا کہ اس کے لیے دعا کی جائے اور اس کے لیے دو لفظ تو ضرور کہے جائیں۔ جو امام عصر چینل ہے اورنگ آباد سے ذاکرہ رضوی صاحبہ چلا رہی ہیں ماشاءاللہ، تو اور دوسرا جو بامبے سے چینل ہے وفا عباس بھائی SNL چینل، اور میرا جو اپنا چینل ہے نازف شاہ رضوی، تو ہم سب مل کے جو کام کر رہے ہیں، اور بیک میں عباس میاں ہیں، چھوٹے سے ہیں، پڑھائی بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں ماشاءاللہ کار خیر بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے توفیق کی بات ہوتی ہے جس پر مسلسل ہم لوگوں کی بات چیت چل رہی ہے، تو سب کی خدمت میں میرا فردن سلام قبول ہو۔ آج جو مجھے بات کرنا ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک، روزے اور اس کی حفاظت، اس کی اہمیت، اس کی حفاظت، رحمتیں برکتیں تو ہیں۔ روزے ہم لوگ اتنی محنت سے رکھ ہی رہے ہیں، لیکن اس کی حفاظت کیسے کری جائے؟ چھوٹے سے اتنی محنت کا روزہ، اتنی قیمتی راتیں، اتنے قیمتی دن، الحمدللہ اتنی محنت سے روزہ رکھنے کے بعد اگر خدا نہ کرے وہ کام ہم سے ہو رہے ہیں جو منع کیے گئے ہیں، تو وہ صرف بھوک اور پیاس ہو سکتی ہے، روزہ نہیں ہو سکتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں خالی پیٹ کا روزہ نہیں ہے، زبان کا بھی روزہ، کہ ہماری زبان سے کوئی الفاظ ایسا نہ نکلے جو کسی کی دل شکنی ہو۔ ہم کان کا بھی روزہ، نہ ہم کوئی ایسی بات سنیں کسی کی جو نہیں سننا چاہیے، نہیں سنیں، تو وہ کان کا بھی روزہ، زبان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھیں، بالکل اس سے دور رہیں۔ معلوم ہے کہاں کیسے حالات ہیں، کیسے معاملات ہیں۔ بچوں کو تو، ٹین ایجرز کو بھی اور چھوٹے بچوں کو بھی یہ ضرور سمجھائیں اور نگرانی رکھیں، خاص کر یہ جو موبائل سب کے ہاتھ میں ہے، بڑے بہت مصروف ہو جاتے ہیں، بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ تو اسکرول کر رہے ہیں، اوپر نیچے چیزیں آگے پیچھے جا رہی ہیں، کچھ نیا دیکھا تو اور غور سے دیکھنے لگتے ہیں، پھر اس میں جستجو بڑھنے لگتی ہے، پھر پتہ ہی نہیں چلتا ہے اس صوفے پر والدین بیٹھے ہیں، اس صوفے پر بچے بیٹھے ہیں، کیا دیکھنا ہے کیا سننا ہے، یا اس کمرے میں وہ ہیں یا اس کمرے میں وہ ہیں، وغیرہ وغیرہ، چھوٹی چھوٹی سی بات، کیونکہ کتنا بڑا روزہ، کتنی اعمال کر رہے ہیں ماشاءاللہ سب۔ ہم اپنے چینل پر روز پہلے دن سے ہر عمل اور اعمال ڈالتے چلے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، سب لوگ انجام بھی دیتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں کتابیں بھی ہیں ماشاءاللہ، بڑی اویئرنیس ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل میں ڈیوائن پلس ہے، جس کا رجحان جدھر ہوتا ہے، جس کا جیسا ظرف ہوتا ہے وہ ویسے ہی اس کو استعمال کرتا ہے، تو اس لیے ماحول اچھا رکھیں اور بچوں کی صحبت اچھی رکھیں، ان کو چیک کریں ان کے دوست کیا ہیں، ان کا دوست کیسے سوچ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں کہاں آ رہے ہیں۔ ایک نگرانی یہ جاسوسی نہیں کہلائے گی، کیونکہ ہم سے جواب مانگا جائے گا، والدین سے وہاں جواب مانگا جائے گا۔ خدا نہ کرے اگر تربیت میں کمی رہ گئی تو وہاں آج ہمیں تربیت پر بات نہیں کرنا ہے، مگر یہ کہ اگر ہم لوگ سمجھیں گے نہیں، جیسے بڑے سب سمجھتے ہیں لیکن بچوں کو نہیں سمجھائیں گے، تو وہ بیچارے اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، اور باہر بازار بھی جاتے ہیں سب کام کرنے، لیکن روزہ بس بھوک و پیاس ہے۔ روزہ اس طرح سے روزہ نہیں ہے جس جیسے پروردگار عالم چاہتا ہے، تو اس لیے یہ چیزیں ان کو بتانا بہت ضروری ہے کہ روزہ رکھیں اور اس کی حفاظت بھی کریں۔ تھوڑا کہتے ہیں نا کہ ہر چیز میں تھوڑا سا صبر کریں، مولا علی نے جیسے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ یہ ایسا وہ ہے، ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دے گی، تو صبر کریں، غصہ نہیں کریں، آرام سے بہت سکون کے ساتھ روزے کو
پائے تکمیل تک لے جائیں، تاکہ اس سے ہماری روحانیت میں اضافہ ہو، ہمارے اعمال اور کردار اس میں پالش ہو جائے، نکھار آ جائے، اور دوسرے دیکھنے والے بھی محسوس کریں، وہ تو بات کی بات ہے، ہم اندر سے خود کو شاید بشاید محسوس کریں۔ جب پتہ ہے جانے انجانے بھی اگر ہم سے گناہ کوئی ہو جاتا ہے تو کتنا ہم مایوس ہوتے ہیں، چاہے کسی کو نہیں بھی پتہ لگا ہے، چاہے والدین تک بات نہیں بھی آئی ہے، دھوکے ہی سے ہم سے گناہ ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، تو انسان کتنا دل سے اس کو تکلیف رہتی ہے، بے چین رہتا ہے، وہ سکون نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان اچھے کام کرتا ہے، اچھی طرح سے سوچتا ہے، اچھی طرح سے بولتا ہے، اچھی طرح سے کرتا ہے، خود بھی اچھا رہتا ہے، دوسروں کو بھی مطلب ان کی بھی مدد کرتا ہے، شریک و شامل رہتا ہے، تو یہ سب ایک روحانیت میں ایک سکون کا باعث بنتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ نا کہ سکون انسان ادھر ڈھونڈ رہا ہے، ادھر ڈھونڈ رہا ہے، یہ لے لیں وہ لے لیں، گاڑی موٹر بنگلہ، دیش ودیش، اونچا عہدہ اور بڑا سے بڑا ورچسو پورے میں اگر قائم کر بھی لیں، لیکن ذرا ان سے پوچھئے کہ یہاں سکون ہے کیا؟ اگر یہاں سکون ہو تو نیند کی گولی کھا کے سونا نہ پڑے، نیند نہیں آتی ہے، بے چینیاں رہتی ہیں، بس عشق اہل بیت اور عشق الہی میں سکون ہے، سکون کہیں نہیں ملتا۔ آپ دیکھیے ایک بالکل جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں، کتنے واقعات ہم لوگوں نے پڑھے ہیں ان چینلز پر، اشرم میں بھی پڑھے ہیں، ویسے بھی پروگرامز کے درمیان میں تو واقعات بتاتی رہتی ہوں، کہ موچی جس کی ہم لوگ کیا حیثیت سمجھتے ہیں، لیکن اس کو بھی یہاں پر سکون ہے۔ پچھلے کسی ایپیسوڈ میں نے پورا واقعہ بتایا کہ مولا اس کے پاس آ کے باقاعدہ بیٹھے، اس کو سکون ہے، کیونکہ جب وہ اچھا سوچ رہا ہے، اچھا بول رہا ہے، کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے اور اس میں خفت نہیں محسوس کر رہا ہے، پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کو انجام دے رہا ہے، مولا خوش ہوتے ہیں۔ اور چاہیے کیا ہم لوگوں کو؟ خوشنودی الہی، خوشنودی پروردگار، خوشنودی اہل بیت علیہ السلام، یہی تو خوش ہوں گے، تبھی تو ہمارے جنت کے راستے کھلیں گے، تبھی ہماری دین اور دنیا دونوں بنیں گے۔ اگر ایسا کرنا ہے تو ہمیں دوسروں کو چیک کرنے سے پہلے اپنے کو چیک کرنا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم اتنی بھاگ دوڑ میں، تگ و دو میں رہتے ہیں اور دنیا پر کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، اتنا بیزی ہو جاتے ہیں ان کاموں میں کہ خود کیا کر رہے ہیں وہ ہم دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ تو یہ ایکسرسائز ہے، یہ ایک مہینہ جو پروردگار عالم نے رمضان المبارک ہمیں آپ کو دے کے یہ سمجھیے پریکٹس کا مہینہ بنایا، تاکہ ہم اپنا بھی تجزیہ کریں، اپنی بھی روح کو تازہ کریں، اپنے اندر کے بھی گناہوں کو دور کریں، اور تمام ہمارے معصومین علیہ السلام نے ان کے سب طریقے بتائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چھٹے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ نماز میں اگر کوئی سورہ انا انزلنا یعنی کہ سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے تو ایک منادی ندا کرتا ہے، پروردگار عالم تو رحمان ہے، رحیم ہے، اور یہ پھر یہ مہینہ اس کے کیا کہنے، یہ تو سب مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے نا۔ تو سورہ قدر کی اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو منادی ندا کرتا ہے کہ تمہارے سارے گناہ کو بخش دیا گیا ہے، اب تم نئے سرے سے زندگی جیو۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو اتنا پوشیدہ رکھتا ہے، جگہ جگہ معاف کر رہا ہے، خود بخود معاف کر رہا ہے، ایسی ایسی چیزیں بتا رہا ہے۔ اگر ہمارا رجحان ادھر ہوگا، وہی بات کہ اگر ہم اپنے ظرف کو اعلیٰ کر دیں گے تو پھر اس کے اندر چیزیں بھی اعلیٰ ہی جائیں گی۔ جو علی والے ہیں وہ اعلیٰ ہی کی طرف جاتے ہیں، اعلیٰ سوچتے ہیں، اعلیٰ بولتے ہیں، اعلیٰ طرح سے رہنا پسند کرتے ہیں، اور دوسروں کے لیے بھی مصیبت کا سبب
نہیں بنتے ہیں۔ اور ہمارے 8ویں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم، کہ اگر وضو کرنے میں کوئی سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے تو پھر تو ایسا پاک ہو جاتا ہے، ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ شکم مادر سے باہر آیا ہے۔ تو دیکھیے خدا نہ کرے کبھی جانے انجانے ہم لوگوں سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، ہو ہی جاتے ہیں، کچھ پتہ لگ پاتے ہیں کچھ نہیں۔ تو سب کے لیے پروردگار عالم سے ہم لوگ دعا مانگیں کہ پروردگار عالم یہ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کے صدقے میں ہم لوگوں کو ان گناہوں سے پاک کر دے اور ہماری عبادات کو قبول فرما لے پروردگار عالم۔ اور اس طرح کی اور بھی بہت سی ہیں، کہتے ہیں نا وضو کرنے کے بعد اگر آیت الکرسی پڑھ لی اس کی الگ فضیلت ہے، سوتے ٹائم اگر آیت الکرسی پڑھ لی تو فالج کا اثر نہیں ہوگا۔ تمام چیزیں کہ ہم کیسے اپنے کو بچائیں فزیکلی، مینٹلی، فائنینشلی۔ جب ہم ابھی پچھلے ایپیسوڈ میں نے نماز شب کی فضیلت بتائی، نماز شب کو کتنا آسان کر کے بتایا، کتنا چھوٹا کر کے بتایا کہ ایک بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب اتنی ساری فضیلتیں ہم کو ملی ہیں تو ہم اس کا استعمال کریں کہ ہم روزہ اور اس کی حفاظت کریں۔ کیا حفاظت اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اچھے ہی کام سے تو حفاظت کریں گے، خدا نہ کرے خدا نہ خواستہ غلط کاموں سے تو ہمارے روزوں کی حفاظت ہو نہیں سکتی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں لگتا ہے، پتہ ہے کبھی کبھی چھوٹی سی چھوٹی بات پر کتنی تکلیف دہ بن جاتی ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے بہت بڑے آیت اللہ، اور ان کی 100 سال کی عمر تھی، 50 سال وہ جیل میں رہے، اور ان کا حافظہ کتابیں بتا رہی ہیں اتنا مضبوط، اتنا مضبوط ماشاءاللہ۔ وہ اللہ کرے ہم لوگوں کا بھی ہو جائے حافظہ اتنا ہی مضبوط ماشاءاللہ۔ پورا کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ ان کو رٹا ہوا، صحیفہ سجادیہ پوری رٹی ہوئی، قرآن مجید تو تھا ہی تھا، تو اتنے اشعار رٹے ہوئے سب کچھ، کیونکہ 50 سال وہ قید میں رہے اور وہاں تو لکھنے پڑھنے کی کوئی اجازت نہیں ملتی، لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ اس کا منہ بھی 1 منٹ خالی نہیں رہ سکتا ہے، اس کی سوچ و فکر بھی 1 منٹ بھی خالی نہیں رہ سکتی ہے۔ تو وہ سب انہی نے یہ ساری چیزیں ذہن نشی کر لی تھی اور پڑھتے رہتے تھے بغیر کتاب دیکھے، سب ان کو یاد تھا، حفظ تھا سب کچھ۔ قرآن کے آپ نے حافظ سنے ہوں گے، لیکن نہج البلاغہ کا حافظ اور صحیفہ سجادیہ کا حافظ، اس طرح کی اور تمام کتابیں، اتنے بڑے عالم دین۔ تو کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ کیا کریں، روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، ہم ذرا اپنے کو دیکھیں تو کر تو سب کچھ رہے ہیں، اوپر سے ہم اپنے جسم سے جو کچھ ہو رہا ہے کر رہے ہیں، ہماری روح کیا کر رہی ہے؟ کہیں ہماری روح ہمارے ساتھ دغا تو نہیں کر رہی ہے؟ تو ہم اپنی روح کو اگر پاک رکھیں، اگر قلب سلیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہماری عبادات میں بھی اثر پذیرے رہے گی۔ تو یہ آیت اللہ 50 سال جیل میں رہے، پھر انہیں پتہ لگا کہ ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو بہت روئے اور دعا مانگی پروردگار عالم میری زوجہ سے میری ملاقات کروا دے۔ تو پروردگار عالم نے ان کی زوجہ سے ان کی ملاقات خواب میں کروائی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بڑا ایک بہت خوبصورت سا سفید جہاز ہے جس میں میری زوجہ آئی ہیں اور بہت ہی خوش ہیں، بہت اچھا سادوشانہ اوڑھے میں، حجاب کیے میں آئی ہیں۔ تو دیکھ کے یہ بہت خوش ہو گئے، کہنے لگے ہاں آئے ہیں ہم، مگر ہمیں بھی آپ سے کام تھا۔ کہا آپ کو کام تھا؟ کہا ہاں ہمیں بھی کام تھا۔ ایسا ہے کہ جب سے ہم وہاں گئے ہیں نا تو ہمارا حساب کتاب ہو رہا تھا، حساب کتاب میں زیادہ تو کوئی میرے گناہ نکلے نہیں، اور بس یہ گناہ نکلا، جو ایک گناہ نکلا اور جو سب پر بھاری تھا۔ کیا گناہ نکلا؟ کہا میں تو غیبت نہیں کرتی تھی، لیکن جو لوگ ہمارے پاس آ کے عورتیں بیٹھتی تھیں وہ ان کی بات ایسی غیبت کرتی تھیں اور میں بھی سن لیتی تھی۔
ان کو سن لیتی تھی کبھی، ہاں میں، ہاں انسان سوچتا ہے نا ہاں ایسا تو ہے، نہیں گناہ ہے، اگر نہیں ہے تو ہم نہیں، اور پھر کیوں سنیں ہم کسی کی، اگر ہم اس کی کچھ مدد کر سکتے ہیں اور وہ اپنا درد ہم سے شیئر کر رہا ہے، وہ تو اجازت ہے، خدا نہ کرے ڈپریشن میں چلا جائے، خدا نہ کرے جیسے ہم لوگ کے پاس کیسز آتے ہیں کہ لوگ، بچیاں بالکل خودکشی کے لیے آمادہ رہتی ہیں، اگر خدا نہ کرے ایسی، تو آپ اللہ سے، مولا سے، بی بی سے مدد مانگ کے ان کی مدد تو کر سکتی ہیں، لیکن یہ غیبت سننا ان کے بارے میں کہ یہ ایسا وہ ویسا، یہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ ہم سے گناہ ہوا، لوگ آ کے بیٹھتے تھے، کرتے تھے، ہم ہاں میں ہاں ملاتے تھے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ جن کی غیبت ہم کرتے تھے ان سے ہم کو معاف کروا دیے، ہماری معافی ہمیں دلوا دیجیے، کیونکہ جب ہمارا حساب کتاب ہو رہا تھا اور ہم کو اس بڑے عذاب میں، اس بڑے گناہ میں گرفتار کیا گیا اور ہم کو لے جایا جا رہا تھا جہنم کی طرف، تب ندا آئی کہ اس کے اور زیادہ گناہ نہیں ہے، ایک یہ گناہ ہے، تو ان کو مہلت دے دیجیے۔ میں کہہ رہی ہوں نا، پروردگار عالم بڑا رحمان اور رحیم ہے، تو پروردگار عالم ہم سب پر اپنی نظر عنایت برقرار رکھے انشاءاللہ۔ کہا کہ ان کو مہلت دے دیجئے، تو ہمیں مہلت ملی ہے، اگر آپ نے ان لوگوں سے معافی منگوا دی تو ہمیں کو نجات مل جائے گی۔ اور پھر اتنی دیر میں آواز آئی باہر سے، جلدی چلو دیر ہو رہی ہے، تو یہ بہت جلدی سے جانے کے لیے جب آمادہ ہوئی تو انہیں نے اور روکنا چاہا، تو کہا نہیں رک تو نہیں سکتے، کہا کیوں، کہ نہیں نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اور جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ کہا اچھا وہاں بھی نماز ہوتی، کہا ہاں جماعت سے نماز ہوتی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کون پڑھاتا ہے وہاں، کہ نہیں وہ تو نہیں پتہ، ہاں ایک ندا آتی ہے، ایک آواز آتی ہے اور بہت پر اثر ہوتی ہے، اور بس ہم لوگ اسی کے مطابق نمازوں کو انجام دیتے ہیں۔ اب جو انہوں نے دیکھا تو جہاز کھڑا ہوا تھا، کہنے اچھا تم جہاز سے آئی ہو، اتنا اچھا جہاز، کہنے یہ کیا، مجھے تو شرم آ رہی تھی اس سے، وہاں پر تو ایسے ایسے خوبصورت، ایسے ایسے خاص، اپنی اگر لینگویج میں، اپنی زبان میں اگر کہیں، اتنے خوبصورت اپنے رتبے، اپنے معیار، اپنے اس کے حساب سے، اسٹیٹس کے حساب سے سواریاں بھی ملتی ہیں، اور ہم کو یہ ملا ہے۔ خیر یہ جیسے ہی آواز آئی تو یہ تیز رفتاری سے جہاز پر بیٹھی اور چلی گئیں۔ تو پھر جب ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ جا چکی تھیں، تو ان کو پتہ تو لگ ہی گیا، لیکن یہ وہاں تک نہیں پہنچ پائے۔ لیکن ان ایریوں میں ایسے ہوتے تھے پہلے کے معصوم لوگ، ایسے ہوتے تھے سچے معصوم لوگ، سیدھے لوگ، سچے لوگ، معصوم لوگ، کیا بگڑا؟ آج بھی کتابیں ایسے لوگوں کے ناموں سے بھری پڑی ہیں۔ ہم لوگ جو آپس میں فطرت، مکاریاں، چالاکیاں اور تمام ساری چیزیں جس کی سختی سے ممانعت ہے، وہ ساری کارسازیاں کرتے ہیں تاکہ ہم سرخرو لوگوں کی نظروں میں ہو جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں، ہمارے پاس دولت آ جائے، میرا نام، نمود، عزت، شہرت، دولت سب ہمارے پاس آ جائے۔ یہی ہے نا، پہلے کے لوگ کتنے سیدھے ہوتے تھے، انہوں نے پورے ایریے میں اعلان کروا کے اور ان سے معافی منگوائی کہ آپ معاف کر دیجئے، اگر کسی کی بھی انہوں نے غیبت کی ہو تو۔ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، تمام واقعات میں ویسے بھی پروگرامز میں پچھلے میں بتا چکی ہوں، تو سب سے بڑا عذاب غیبت کا ہے، رشتہ داریوں کو توڑنے کا، اپنوں کو چھوڑنے کا، والدین کی بے ادبی کرنے کا اور غیبت کا۔ تو یہ سب چیزوں پر ہم لوگوں کا اگر دھیان رہے گا تو ہمارے روزوں کی بھی حفاظت ہو پائے گی، کیونکہ الحمدللہ روزوں میں ہم لوگ افطاری بھی بھجوا رہے ہیں اور غذا بھی لوگوں کو دے رہے ہیں، لباس بھی لوگوں کو دے رہے ہیں، دوائیں بھی مہیا کروا رہے ہیں۔ جو پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں، فیسیں نہیں ہیں، جو کچھ کر پا رہا ہے وہ سب کچھ کر رہے ہیں نا، لیکن اپنی زبان پر کنٹرول، اپنی سوچ، اپنی صلاحیت، سوجھ بوجھ اور خوف الہی میں بس انسان کو رہنا چاہیے اور عشق الہی میں جھومنا چاہیے۔ پروردگار عالم سب کی زندگی میں
ایسی خوشیاں لائے کہ جلد سے جلد مولا کا ظہور ہو۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اور بی بی کا روضہ تعمیر ہو، سب کو مولا کی ضمانت میں دیا، سب اچھے رہیں، اور آپ بھی نازف شاہ رضوی کو اور ان کے بچوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔